حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، وضو کرتے وقت جس وقت آدمی کلی کرتا ہے تو وہ سارے کے سارے گناہ، کلی کا پانی جب منہ سے نکلتا ہے تو اس کے آخری قطرے کے نیچے گرنے کے ساتھ ساتھ جتنے منہ سے گناہ کیے ہیں، یعنی زبان سے یا جس طرح بھی، تو وہ سارے اللہ پاک معاف کر دیتا۔ اسی طرح ناک میں پانی ڈالنے سے ناک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چہرہ دھونے سے جو آنکھوں کے گناہ ہیں یا چہرے کے گناہ ہیں، جو ہی وہ پانی جس پانی کے ساتھ دھو رہے ہیں تو وہ پانی نیچے گرتا ہے نا، تو اس کے نیچے گرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہہ جاتے ہیں ساتھ گناہ۔ جب ہاتھ دھوتا ہے آدمی تو ہاتھوں کے گناہ، اسی طرح پاؤں دھوتا ہے، اپنا سر کے اوپر مسح کرتا ہے تو جو گناہ دماغ کے اندر سوچ کے کیے ہیں، پھر جب کانوں کا مسح کرتا ہے تو جو گناہ سن کر کیے ہیں، یہ سارے اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے ایک وضو کرنے سے۔ یہ بھی گناہ صغیرہ مراد ہے۔ اسی طرح اس کی مثالیں بہت بتائی جا سکتی ہیں، مطلب ہے کہ بہانے سے اللہ تعالیٰ یہ گناہ معاف کرتا رہتا ہے۔ اگر آپ مسجد کی طرف اپنے گھر سے چل کر آتے ہیں تو ہر قدم پر 10 گناہ آپ کے معاف ہوتے جاتے ہیں، اپنے آپ، بغیر توبہ کیے، بغیر معافی مانگے۔ آپ یہ حساب لگا لیں، کسی کا گھر جو ہے وہ زیادہ قریب ہے مسجد سے، کتنا زیادہ قریب ہے یا کتنا زیادہ دور ہے، اسی قدر اس کے قدم زیادہ ہوں گے۔ اور اگر کوئی صاحب یہ کہیں کہ ہمارا گھر زیادہ دور ہے اور چلنا مشکل ہے اتنا، تو میں سائیکل پر یا موٹر سائیکل پر آ جاتا ہوں، یا گاڑی پر بیٹھ کے آ جاتا ہوں، کار وغیرہ پر بیٹھ کے آ جاتا ہوں، تو جتنے چکر اس کے پہیے جو ہے نا ان کے ہوتے ہیں نا، تو ایک ایک چکر کو ایک ایک قدم کے برابر یہ سمجھا جا گیا، اور اس پر 10 گناہ جو ہے وہ معاف ہوں گے۔ اب آگے آپ کی مرضی ہے کہ آپ دور سے آئیں یا نزدیک سے آئیں۔ بہانے سے کسی کو پانی کا پیالہ پلا دیا، سادہ پانی کا پیالہ، تو اس پر 10 گناہ معاف ہو گئے۔ الغرض اس معافی کی تو کوئی حد اور کوئی انتہائی نہیں، لیکن جو ہے کبیرہ گناہ تو وہ بہت کم تعداد میں ایسی نیکیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے کبیرہ گناہ اپنے آپ معاف ہو جاتے ہیں بغیر توبہ کیے، وگرنہ توبہ کرنی ہی پڑتی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ یکفر عنکم، اگر کبیرہ گناہوں کو تم چھوڑ دو، کبیرہ گناہوں سے تم پرہیز کرتے رہو، جو کبیرہ گناہوں کے علاوہ گناہ ہیں وہ ہم خود بہت تمہیں معاف کرتے جائیں گے۔ کتنا کرم ہے، قرآن پاک کا یہ اعلان ہے۔ علماء کے اختلاف کے ساتھ یہ ایک اختلافی قول ہے کہ حج مقبول جو ہے، حج مبرور جس کو شرع شریف کی بولی میں کہا جاتا ہے، کہ جس حج کے اندر فرائض اور واجبات تو لازمی ادا کرنے، کوئی سنت بھی ترک نہ کی ہو، تو وہ ہے حج مبرور۔ اور حج مبرور جو ہے، اس کے بارے میں بعض علماء کا اور ائمہ دین کا یہ کہنا ہے کہ اس کی برکت سے بھی کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح موطا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ، یہ ائمہ مجتہدین جو 4 مشہور ہیں ان میں سے یہ دوسرے ہیں، اور موطا حدیث پاک کے اندر ان کی لکھی ہوئی حدیث پاک کی قدیم ترین کتابوں میں سے ہے۔ ان سے پہلے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ فقہی ابواب کی، فقہی بابوں کی، چیپٹروں کی ترتیب کے موافق حدیث پاک کی کتاب جو ہے وہ آپ نے جمع فرمائی تھی، اپنے شاگردوں کے ذریعے لکھوا دی تھی۔ وہ زمانہ تھا کہ استاد منہ سے بولتا جاتا تھا اور شاگرد لکھتے جاتے تھے، اسی کو کہتے تھے کہ اس استاد کی یہ تصنیف ہے۔ اسی کی اتباع امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب موطا میں کی، تو اس کی ترتیب کو دیکھ کر تو اس سے پھر انہوں نے یہ لائن لے لی۔ تو اس موطا کے اندر سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص
مسلمان میت کو جب اٹھا کر لے جاتے ہیں دفن کرنے کے لیے، جنازہ پڑھنے کے لیے، اس میت کو کندھا دے. کندھا دینے کا مطلب سمجھتے ہیں نا آپ؟ اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آدمی اپنا دایاں کندھا یہ میت کے سرانے کی سائڈ جو ہے نا اس طرف، جو اس کی سریر کا یا تختے کا یا پالکی کا جو حصہ ہے اس کو کندھا دے. پھر کچھ دیر کے بعد پیچھے آ جائے تو اسی سائڈ میں پچھلی طرف کندھا دے. ایک طرف ہو گیا، اور اب دوسری طرف پہلے آگے چلا جائے اور بایاں کندھا دے گا اور پھر پیچھے، اس طرح کندھا دے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے 40 کبیرہ گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے، بغیر معافی مانگنے کے، بغیر توبہ کرنے کے. مگر شرط یہ ہے کہ جس میت کو یہ کندھا دے رہا ہو اس سے کچھ اس نے لینا دینا اس کا نہ ہو، کسی رشتہ داری کی بنا پر یہ نہ کر رہا ہو، بلکہ خالص محبت اسلامی جو ہے اس کی بنیاد پر کر رہا ہو، اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ کر رہا ہو. اب تو پھر موج ہو گئی، کبیرہ گناہ معاف کرانا چاہتے ہیں تو کتنی اچھی بات ہے کہ آدمی مسلمان میت کو کندھا دے 4 جگہ پر، جیسے میں نے سمجھایا ہے اس طرح کندھا دے، چاہے تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے دے. اور اس کے ساتھ مستحب یہ بھی ہے، علماء نے فرمایا ہے کہ زبان سے بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں معافی کی درخواست کر دے. ہاں جی، تو ایک میت کو کندھا دینے سے یہ 40 گناہ کبیرہ جو ہیں ان کی اللہ پاک معافی دے دیتا ہے. پھر یہ وہ گناہ ہیں سارے کہ جن گناہوں کے ذریعے انسان نے اللہ تعالی وحدہ لا شریک کی حکم عدولی کی ہے، حقوق اللہ جو ہیں ان کو تلف کیا. لیکن اگر تمہارے کسی گناہ سے کسی انسان کے، کسی بندے کے حقوق جو ہیں وہ تلف ہوئے ہو تو ان کی معافی اس سے بھی نہیں ہوتی، بلکہ اس کا صرف یہی طریقہ ہے کہ یا تو جس کی حق تلفی کی ہے اس کا حق دے کے اس کو راضی کر لو، اور یا پھر اس سے معاف کروا لو. اور موقع ہے ہمارے پاس، جو زندگی اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے، بہت لمبی فرصت آئی ہے، تو اس فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے پہلے کہ اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئیں ہماری روح کو قبض کرنے کے لیے، ہمیں یہ موقع دیا گیا ہے کہ ہم معافی مانگ لیں کسی انسان سے جس کا حق تلف کیا ہے، یا اس کو کسی طریقے سے راضی کر لیں، یا اس کا جو حق تلف کیا ہے وہ حق ادا کر کے اسے معافی لے لیں. الغرض کسی بھی طرح سے معافی لے لیں. تو بندوں کے جو گناہ کیے ہیں ان کی معافی کا بندوبست آپ لوگوں نے خود کرنا ہے، ہم نے خود کرنا ہے اس کا. اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف نہیں کرنا، قیامت کے دن بھی معاف نہیں کرنا. باقی رہے اللہ تعالیٰ کے گناہ جو کیے ہم نے، تو وہ غفور الرحیم ہے، اس نے طریقے بتائے ہیں. بغیر معافی مانگنے کے بھی وہ معاف ہوتے رہتے ہیں. اور جب آدمی ہر دم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی طلب کرتا رہے، مغفرت کا طلبگار ہوتا رہے جی، تو پھر تو سونے پر سہاگا ہے. اور کبیرہ گناہوں میں احتیاط یہ ہے کہ باقاعدہ جن میں اللہ تعالیٰ کے حق تلف کیے ہیں کبیرہ گناہوں کے ذریعے سے، تو آدمی باقاعدہ اس کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے. باقی یہ ہے کہ کافی گفتگو ہو چکی ہے اس مسئلے کے بارے میں. اس کا ایک حصہ ہے جو باقی نہ رہ جائے، اس خیال سے میں یہ بھی عرض کر دوں. ائمہ محققین اور اولیاء عارفین فرماتے ہیں سچے دل کے ساتھ آدمی توبہ طائب ہو جائے، جن بندوں کے حقوق مارے ہیں ان کی ادائیگی کی کوشش کرے، لیکن پھر بھی کچھ ایسے حقوق ہوں بندوں کے حقوق میں سے کہ جن کی تلافی یہ نہیں کر سکتا، اس کی استطاعت میں نہیں ہے، یا صاحب حق مر گیا ہے، تو ایسی صورت میں یہ کہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ان گناہوں کو یاد کر کے توبہ استغفار کرتا رہے، توبہ استغفار کرتا رہے، توبہ استغفار کرتا رہے. تو محققین ائمہ یہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام غفور الرحیم قرآن پاک کے اندر بہت جگہ پر آیا ہے، اور یہ غفور صیغہ مبالغہ ہے.
جس کا معنی ہے بہت بخشش کرنے والا، بہت معاف کرنے والا۔ اور اسی طرح غفار کا لفظ بھی آیا ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے، اور غفار کا معنی بہت معاف کرنے والا نہیں، بلکہ غفار کا معنی وہ ہستی ہے کہ جس ہستی کی عادت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ معاف کرتا ہی رہتا ہے، یعنی جب تک وہ معاف نہ کر لے تو اس کو خوشی نہیں ہوتی، اس کو غفار کہتے ہیں۔ تو سچے دل سے آدمی توبہ طائب ہو، بندوں کے جو حقوق تلف کیے ہیں ان کی ادائیگی کی استطاعت نہ رکھتا ہو اس دنیا کے اندر، تو محققین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ کرم سے جو صاحب حق ہے اس کو اپنی طرف سے کسی مقدار میں اجر یا ثواب جو ہے وہ عطا فرما دے، یا اس کے گناہ جو ہے ان کو معاف کر دے، گناہوں میں معافی کہ کٹوتی ہو جائے گناہوں کی، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ میرا فلاں بندہ ہے جس نے تیرے حق مارے تھے، اور اس کو یہ بات ذہن نشین ہو گئی تھی بعد میں کہ یہ حق مجھے ادا کرنا چاہیے، مگر وہ استطاعت نہیں رکھ سکا یا کوئی وجہ ہو گئی ہے جس سے یہ ہو نہیں سکا، اور مجھ سے وہ بہت معافیاں مانگتا ہے، تو اس کو معاف کر دے۔ تو اس کی معافی کا بندوبست جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود کروائے گا۔ ہاں جی، اس لیے ارشاد الہی ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم فرما دو، اے میرے وہ بندو، تم فرما دو اے میرے وہ بندو، کس کے؟ جو فرمانے والا ہے، جو فرمانے والا ہے۔ یہاں حضور کو حکم دیا ہے کہ لوگوں کو اپنے بندے کہہ کے خطاب کرو۔ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم فرما دو اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہوا ہے، جو اپنی جانوں پر زیادتی کر چکے ہوئے ہیں، یعنی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، گناہ جتنے بھی کیے ہیں تم فرما دو اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، نا امید مت ہونا۔ عقائد کی کتابوں میں ائمہ متکلمین نے ایک مسئلہ یہ لکھا ہے کہ الیأس من رحمت اللہ کفر، اللہ پاک کی رحمت سے کوئی بندہ نا امید ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اتنے گناہ کر لیے کہ مجھے تو اللہ نے معاف کرنا ہی کوئی نہیں، اسی پر اس نے اپنے دل کو، اپنی رائے کو پختہ کر لیا ہے۔ ہاں جی، تو یہ ہے قنوطیت، اور یہ ہے یأس، یعنی نا امید ہونا۔ اب امید نہیں رہی، اتنے گناہ کر چکا ہوں، اتنے گناہ کر چکا ہوں، تو مجھے تو بالکل امید نہیں ہے کہ مجھے کوئی اللہ تعالیٰ بخشے گا۔ ائمہ متکلمین عقائد کے علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ اللہ کی رحمت سے اس کی معافی سے نا امید ہو جائے اور اس پر یقین کر لے، فرماتے ہیں کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اس لیے کہ مسلمانوں سے تو اس طرح خطاب اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کروایا ہے کہ اے حضور کے وہ بندو، غلاموں جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہوئے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ پاک کی رحمت سے نا امید مت ہونا، بلکہ امیدوار رہنا۔ اس کا سبب کیا ہے کہ ہمیں امیدوار رہنا چاہیے، ہر دم امیدوار رہنا چاہیے، چاہے کتنے بھی گناہ گار ہوں، پھر بھی امیدوار رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اگر وہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، وہ غفور الرحیم ہے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کے انتقام سے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے وہ یقینی رائے اپنے دل میں یہ قائم کر لے کہ وہ مجھ سے ناراض نہیں ہوگا، وہ میرے گناہ ضرور ہی معاف کرے گا، ضرور ہی معاف کرے گا، اور اس بات پر پختہ یقین کر لے۔ تو یہ حرکت جو ہے آدمی کی، یہ بھی کفر ہے۔ امید رکھنا اور چیز ہے، اور بالقطع یقین کر لینا کہ میں چاہے جتنے بھی گناہ کروں مجھے تو اللہ تعالیٰ نے معاف کرنا ہی کرنا ہے، یہ بات بھی کفر ہے۔
اسی لیے ائمہ دین فرماتی ہیں کہ الایمان بین الخوف والرجاء، دو کیفیتوں کے بیچ میں ایمان قائم ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اس کے غضب سے، اس کی ناراضگی سے آدمی ڈرتا رہے. دوسرے نمبر پہ اپنے جو گناہ ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے یہ معافی کی امید رکھے. ادھر اللہ کے عذاب سے، اللہ کے انتقام سے، اللہ کے غضب سے ڈرتا رہے، ادھر اللہ تعالیٰ کی بخشش کا امیدوار رہے. یہ دو کیفیتیں دل کے اندر جب جمع ہوتی ہیں تو آدمی کامل مومن بنتا ہے. صرف امید باندھ لینا اور اس پر پھر یقین کر لینا کہ میں جو مرضی کروں اللہ پاک نے تو مجھے بخشنا ہی بخشنا ہے، ضرور بخشنا ہے، یہ بات بھی کفر ہے. ائمہ متکلمین فرماتی کہ کفر ہے. یہ تیرے پاس کیا گارنٹی ہے کہ ضروری تجھے اللہ پاک نے معاف کر دینا. اور اسی طرح اس بات پر یقین کر لینا میں تو اتنے گناہ کر چکا ہوں تو مجھے تو اللہ تعالیٰ نے معاف کرنا ہی نہیں بالکل، اور اس پر یقین کر لینا یہ بھی کفر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بے ڈر ہو جانا اور نڈر ہو کے تو یہ یقین کر لینا کہ اس نے تو مجھے معاف کرنا ہی کرنا ہے، وہ ضرور مجھے معاف کرے گا. تو یہ بات جو ہے یہ بھی کفر کی بات ہے. ہاں یہ بندہ سوچ سکتا ہے، یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے گا. ایسی باتیں آدمی کہے، ہاں جی، اس کی رحمت اور اس کی مشیت کی طرف اس معاملے کو سونپتا رہے کہ اس کا کرم ہوگا اور وہ مجھے ضرور معاف کرے گا. اس طرح کی بات جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نتیجہ ساری بات کا کیا نکلا؟ نمبر ایک یہ کہ صغیرہ گناہ بہانے سے معاف ہوتے رہتے. ہم نے راہ گزرتے ہوئے کوئی جو ادھر سے آ رہا تھا راہ گزر، بشرطے کہ ہمیں امید ہو کہ مسلمان ہے، ہم نے اسے کہا السلام علیکم، تو 10 گناہ ہمارے اس وجہ سے بھی اللہ پاک نے معاف کر دیے. اور یہ تو ایک ایک سانس پر بھی گناہ معاف ہو سکتے. اگر آپ سوتے وقت رات کو یہ نیت کریں، سونا تو ہوتا ہی ہے نا ویسے بھی، مگر نیت یہ کر لیں کہ میں اس لیے سوتا ہوں تاکہ میرے جسم کو آرام حاصل ہو، دن بھر کی جو ترٹک ہے وہ دور ہو جائے، تھکاوٹ، تاکہ میں صبح نماز کے وقت تازہ دم ہو کر اٹھوں اور اٹھ کے میں نماز پڑھ لوں. یا یہ نیت کر لیں کہ تاکہ صبح میں تازہ دم ہو کے اٹھوں اور اٹھ کے رزق حلال اپنے بال بچوں کے لیے اپنے لیے کماؤں. اگر آپ یہ نیت کر کے تو آپ سو جاتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمت تو اتنی زیادہ ہے کہ ایک ایک سانس پر جو آپ سو رہے ہوں گے اور آپ کو جو ایک ایک سانس آئے گا، آپ کے ایک ایک سانس پر آپ کا ایک ایک گناہ معاف ہوتا رہے گا اور ایک ایک نیکی آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی رہے گی اور ایک ایک درجہ آپ کا بلند کیا جاتا رہے گا اللہ پاک کے قرب کی فضا میں. اور اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. کبیرہ گناہ جو ہیں ان کے بارے میں فکر کرنا چاہیے، ان کی معافی کا بندوبست جو ہے نا وہ باقاعدہ کرنا چاہیے. اور دوسرے نمبر پہ یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ گناہ چاہے آدمی کتنے بھی کر چکا ہو مگر وہ یہ یقین کر لے کہ اب تو اللہ نے مجھے معاف کرنا ہی نہیں، وہ مسلمان نہیں رہتا. اس لیے کہ اس نے اللہ پاک کی رحمت کو چھوٹا کر دیا، اللہ پاک کی مغفرت کو اس نے کم کر دیا. وہ تو فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک اور کفر کو نہیں بخشے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور جو کفر و شرک سے کم درجے کے گناہ ہیں اللہ پاک ان سب کو معاف کر دے گا. آگے فرمایا لِمَن یشاء، جس کو چاہے گا، جس کو چاہے گا باقی گناہ سارے معاف کر دے گا. تو یہ معاملہ اللہ کی مشیت میں ہے اور اللہ پاک کی رحمت اتنی عام ہے کہ اگر دنیا بھر کے سارے مسلمانوں کے وہ گناہوں کو معاف کر دے تو یہ بھی عین اس کی رحمت کے یہ مطابق ہے اور اس کی رحمت کی حدود میں یہ بات آتی ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اگر گرفت کر لے تو بھئی یہ تو اس کا حق ہے، یہ عدل ہے اس کا، اس سے اس کو روکا نہیں جا سکتا. تو اس لیے نہ تو گنہگار کو مایوس ہو جانا چاہیے اللہ پاک کی معافی سے اور نہ ہی نڈر ہو جانا چاہیے آدمی کو کہ آدمی گناہ کرے اور ساتھ یہ کہے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بخشنا ہی بخشنا ہے، میں چاہے جو مرضی کروں. جیسے کئی بیوقوف جو ہیں وہ یہ کرتے رہتے ہیں. کئی نعت خوان
ہیں جی اہل سنت جماعت کے اسٹیجوں پر ایسے ایسے شعر پڑھتے ہیں کہ ان کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ہم تو حضور سے محبت کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں، تو اب ہمیں کیا فکر ہے آخرت کی؟ یہ جہالت کی باتیں ہیں، ڈرنا چاہیے ان باتوں سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو ایک حدیث پاک، صحابہ کرام سے آپ نے فرمایا کہ اعملوا ما استطعتم، جتنا ہو سکے اپنی استطاعت کے مطابق تم عمل خیر کرتے رہو، نیک کام کرتے رہو، اور اپنی استطاعت کے مطابق برائی سے بچتے رہو۔ اور پھر اس کے باوجود جو گناہ ہو جائیں گے، ہاں جی، تو ان گناہوں کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی زیادہ نیکیاں کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ ضرور ہی وہ بخشا جائے گا اپنی نیکیوں کی بنیاد پر، یا اپنی گناہوں کی بنا پر ضرور ہی وہ جہنم رسید ہوگا، میں یہ یقین نہیں کرنا۔ پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ نیکیوں کی بنیاد پر کوئی بھی شخص جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا اپنی نیکیوں کی بنیاد پر۔ یہ ہم ہیں کیا، ہماری نیکیاں ہیں کیا، ان کی مقدار کیا ہے، ان کا معیار کیا ہے؟ جو انعامات اللہ پاک نے ہم پر کیے ہیں وہ تو ایک منٹ کے دوران جتنی اللہ پاک کی رحمتیں اور اللہ پاک کی نعمتیں جی ہمیں حاصل ہیں، ساری زندگی ہماری عبادت جو ہے اس کا بدلہ بھی نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا کہ کوئی عبادت زیادہ کرنے والا یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں زیادہ عبادت کرتا ہوں تو مجھے ضرور جنت ملے گی، بخشا جاؤں گا۔ تو صحابہ کرام مغموم ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو پھر کیسے بخشش ہوگی، کیسے جنت میں جانا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا کہ الا ان یتغمدن اللہ تعالی بمغفرتہ ورحمتہ، صرف یہ ہے اللہ پاک کی رحمت جو ہے اگر وہ ہم پر ہو گئی، اللہ پاک کا فضل ہم پر ہو گیا تو بس ہم جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اپنی نیکیوں کی بنیاد پر ہم نہیں پہنچیں گے، ہماری نیکیاں اس قابل نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نیکی کرنی نہیں چاہیے، ہم نے فرمایا کہ اپنی اپنی طاقت کے مطابق امر خیر جو ہے بجا لاؤ، گناہوں سے پرہیز کرو۔ تو پھر صحابہ کرام نے حیران ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ہے معاملہ کہ اللہ پاک کے فضل سے ہی جنت میں جانا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا تو حضور پھر آپ تو جنت میں چلے جائیں گے نا اس کے بغیر ہی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے فضل کے بغیر میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا، اسی کا فضل ہونا ہے تو میں نے جنت میں جانا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم جو بھی نیکیاں کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، وہ حضور کے احکام پر، اللہ تعالیٰ کے احکام پر ہمارے عمل کی ایک کوشش ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی مائی کی جو سوت کی ہٹی تھی نا جی، وہ ہے، یہ ہمارے سارے اعمال کی وہ حیثیت ہے، ورنہ کہاں ہمارے یہ اعمال اور کہاں وہ بارگاہ ذوالجلال، اس کے لائق ہم کہاں ہیں، ہماری حاضریاں کیا لائق ہیں اس بارگاہ کے۔ ہاں یہ ہے کہ بخشن ہار ہونا، ہاں جی، بخشے بغیر اس کو خوشی حاصل نہ ہونا، یہ اس کی عادت کریمہ ہے۔